عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ علامہ اقبال نے یہاں پر ایک بڑی کمال بات کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب عاشق کو عشق ہوتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر عشق عاشق کو ایک ایسی پہچان کرواتا ہے جو اپنا آپ اس کا پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو ساری زندگی اپنی پہچان نہیں کر پاتا کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے، میرے اندر قابلیت کیا ہے، عشق سب کچھ کھول کے اس کے آگے رکھ دیتا ہے۔ عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب بندہ عشق کرتا ہے تو پھر اس پر اپنے ہی اندر چھپے راز جو کھلتے ہیں، تو پھر اس بندے میں ایسی قابلیت آ جاتی ہے کہ پھر وہ بندہ بے شک غلام بھی ہو تو اس کو بادشاہی کے سلیقے آ جاتے ہیں، اسے بادشاہی کرنے کے رنگ پتہ چل جاتے ہیں، اسے بادشاہی کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال بول کر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا بلال حبشی کو، آپ دیکھیں نا سلمان فارسی کو، کہ وہ لوگ جو غلام تھے، عمر بن خطاب کو دیکھیں کہ جو 5 اونٹ بھی نہیں چرا سکتا تھا، جو چند اونٹ چرانے کے لیے گھر سے نکلتا تھا تو رسی بھی گم ہو جاتی، اونٹ بھی گم ہو جاتے، شام کو گھر آنا تو اپنے باپ سے مار کھانی، ڈانٹ پڑنی۔ احباب گرامی، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بادشاہی کرنے کے سلیقے کس نے سکھائے، ان لوگوں کو کس نے بتایا کہ کیسر و کسریٰ کو کس طرح اس دنیا میں روند کر رکھنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کیسے بنے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مکے کے چوکوں میں لٹا کر، تپتی ہوئی ریتوں پر لٹا کر، سینے پر گرم پتھر رکھ کر جن کو ماریں دی جاتی تھیں، احباب گرامی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کو کس نے بتایا کہ جنگیں کیسے کرنی، ان کو کس نے بتایا کہ جنگیں کیسے فتح کی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہیں در محمد سے ملا، یہ سب کچھ انہیں عشق مصطفیٰ کے بدلے میں ملا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو کھل جاتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کہ جو بادشاہی کرنے کے راز ہیں وہ عشق کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنیا داروں کی غلامی میں رہے، ان مشرکین مکہ جو مکہ کے چودھری تھے ان کی غلامی میں رہے، اور جب کلمہ پڑھا مصطفیٰ کی غلامی میں آئے، اس غلامی میں اور اس غلامی میں فرق تھا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام اس حد تک بڑھ گیا، آپ کا مقام پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی کسی عام ہستی کا نام نہیں، حضرت بلال حبشی وہ ہیں جب اذان پڑھنے کے لیے نکلے تو میرے آقا خود اجازت دیں کہ اے بلال تو آج اذان پڑھے گا، آج زمین پر نہیں بلکہ تو آج کعبے پر کھڑا ہو کر اذان پڑھے گا۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ مقام میرے آقا نے دیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت جب بانٹنا، صحابہ میں تقسیم کرنا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگاتے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسی جاہ جلال والی اور پاور والی شخصیت جب بیٹھی ہوتی اور دیکھتے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بلال آ رہا ہے، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو جاتے، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر استقبال کرتے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، استقبال ہی نہیں کرتے، اٹھتے ہی نہیں، بلکہ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے وہ الفاظ بڑے کمال تھے۔ آپ بول کر کہتے کہ یہ ہمارے سردار آ گئے، یہ ہمارے سردار آ گئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا کی غلامی میں جی رہے تھے، خاندانی غلام تھے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہی کرنے کے سلیقے سکھا دیے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ دنیا میں کیسے سر اٹھا کر جینا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی یہ مقام عطا فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، کہ میں نے جنت میں تیرے چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنی ہے، میں نے سنا ہے کہ تیرے قدموں کی آواز مجھے جنت میں آ رہی تھی۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر مقام بنا۔